السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کل، جو کہ تحریر ہے ایمان فاطمہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 12۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو خود کو ایک کمرے میں پایا تھا۔ اس کی نظروں نے پورے کمرے کا تیزی سے جائزہ لیا۔ چھت پر لٹکا فانوس، دیواروں پر آویزہ پینٹنگز اور ہارڈ ووڈ سے بنے فرش کو دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد گردن گھما کر کسی کو تیزی سے تلاش کرنا چاہا، مگر وہاں وہ اکیلا تھا۔ وہ لحاف اتارتا فوراً بیڈ سے نیچے اترا، دروازے کے پاس آیا، ڈور نوب گھمانے کے لیے اس پر ہاتھ رکھا اور اگلے ہی لمحے ٹھٹک گیا۔ اس کے ہاتھ پر تیر کا نشان بنا تھا۔ یہ نشان پہلے تو یہاں نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ڈور نوب گھما کر ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ سامنے ایک راہداری بنی تھی، وہاں آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ راہداری میں چلتے وہ آس پاس دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا گھر تو نہیں تھا، وہ جانتا تھا، پر وہ یہاں کیسے آیا؟ ذہن پر زور ڈالتے یاد کرنا چاہا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ ان دونوں نے آئس کریم خریدی، پھر وہ واپس گھر کے راستے پر جا رہے تھے۔ تبھی ایک گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی، جس میں سے 4 آدمی اترے تھے، جن میں سے ایک نے اس کے سر پر گن ماری تھی۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ اسی گھر میں تھا۔ اگر میں یہاں ہوں تو کمل کہاں ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ آخر کو وہ بھی تو اس وقت اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ اسی طرح جلتا رہا جب ایک جگہ راہداری کے دائیں جانب بنے ایک دروازے سے اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ فوراً دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، ذرا سا سر نکال کر دروازے کے اس پار جھانکا۔ تم نے بہت غلط کیا عثمان۔ عباس کو اگر معلوم ہو گیا کہ تم کامران کے بیٹے کو اغوا کر لائے ہو تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ سامنے صوفے پر ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی بیٹھا تھا، چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ پتہ نہیں تم ڈرنا کب چھوڑو گے شیرازی، اس کے سامنے بیٹھا دوسرا آدمی ہنستے ہوئے بولا۔ دروازے کی جانب اس کی پشت تھی تو اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ عباس کو بھی اندازہ نہیں ہے میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا۔ لہجے میں نفرت۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا لگتا ہے کامران کا بیٹا میرے پاس ہے تو میں عباس کے بیٹے کو چھوڑ دوں گا؟ وہ ہنسا۔ کامران کو میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں عباس نے مدد کی تھی۔ ان دونوں نے مل کر مجھے تباہ کرنا چاہا۔ اب میری باری ہے کہ ان کے بیٹوں کے ذریعے ان سے بدلہ لوں۔ تم کامران کو مار کر پہلے ہی اپنا بدلہ لے چکے ہو، شیرازی نے اسے یاد دلایا۔ دروازے کے پاس کھڑے لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اس کے باپ کا قتل اس آدمی نے کیا تھا؟ وہ مر گیا ہے، مگر میرے اندر بدلے کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اوئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آواز پر جہاں دونوں آدمی خاموش ہوئے وہاں دروازے کے پاس کھڑا لڑکا چونکا تھا۔ چہرہ موڑ کر راہداری کی دوسری سمت میں ایک گارڈ اس کی جانب تیز تیز قدموں سے چلتا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی بھوری آنکھوں والا ایک لڑکا کندھے پر بیگ ڈالے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھنے میں اسی عمر کا لگ رہا تھا۔ گارڈ اس تک پہنچا اور اسے بازو سے دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا۔ چھوڑ دو اسے۔ یہ حکم عثمان رضا کی جانب سے آیا تھا۔ گارڈ نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ مڑا، نظریں سیدھا عثمان رضا سے ٹکرائیں۔ وہ ادھر ہی اس سے چند قدم دور کھڑے پرتجسس نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آصف، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ عام سے لہجے میں پوچھا گیا۔ آصف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس آدمی کو وہ پہچانتا تھا، عثمان رضا۔ اس کے متعلق وہ گزرے برسوں میں اپنے باپ کے منہ سے بہت کچھ سن چکا تھا۔ یہاں آؤ، ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی جانب بلایا۔ آصف اپنی جگہ سے ہل تک نہیں پایا۔ عثمان رضا نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے چلتے اس کے سامنے آ کر رکے۔ آصف کی نظریں ان کے چہرے پر جمی رہیں، آنکھوں میں بے پناہ نفرت تھی۔ ارے ارے، اتنی نفرت؟ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آصف نے اس کا ہاتھ جھٹکا، مگر سامنے موجود شخص کے مقابل وہ ابھی کمزور تھا۔ میری بہن کہاں ہے؟ اسے بہت فکر ستا رہی تھی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ عثمان نے صوفے کی جانب اشارہ کیا جہاں شیرازی ماتھے پر بل ڈالے بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آصف نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے میری اموں اور بہن کے پاس جانا ہے۔ انداز حتمی تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ تم اب ان کے پاس نہیں جا سکتے، تمہیں اب ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے۔ اپنی ماں اور بہن کو بھول جاؤ، وہ تمہارے لیے مر گئی ہیں۔ ان کے منہ سے نکلے الفاظ پر وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گا، بالکل بھی نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو۔ آخر میں اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ پلیز جانے دو مجھے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ میری اموں مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی، وہ بہت پریشان ہوں گی۔
اس نے بے چینی سے عثمان کا بازو پکڑ لیا۔ سارا غصہ، نفرت سب بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ اسے ابھی کے ابھی اپنے گھر جانا ہے، مگر سامنے موجود شخص پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ تم 1.5 ماہ سے یہاں ہو، اب تک تو تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈنے کے بجائے تھک ہار کر شاید خودکشی بھی کر چکی ہوگی، اور جہاں تک بات ہے یہاں سے جانے کی، تو وہ تو تم بھول جاؤ، کیونکہ اب سے تمہیں یہیں رہنا ہے۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہتے پاس کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتا آگے آیا اور آصف کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، میں یہاں نہیں رہوں گا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ چلایا۔ ہاتھ پاؤں مار کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، مگر بے سود۔ عثمان اب گارڈ کی جانب مڑے۔ اسے لے کر جاؤ، بیسمنٹ میں بند کر دو، اور تب تک نہ چھوڑنا جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے۔ انہوں نے ایک تیز نظر آصف پر ڈالی۔ نہیں، چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ اسی طرح چیخ رہا تھا جب گارڈ اسے کھینچتا وہاں سے لے گیا۔ عثمان رضا مڑنے لگے جب نظر راہداری کی دوسری طرف کھڑے اپنے بیٹے پر پڑی۔ بختاور، انہوں نے پکارا، یہاں آؤ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ان تک آیا تھا۔ نظریں بار بار اسی جانب اٹھ رہی تھیں جہاں سے گارڈ آصف کو لیے غائب ہوا تھا۔ یہ لڑکا کون تھا ڈیڈ؟ اور اس کے بازو پر ہمارے جیسا ٹیٹو کیوں بنا ہے؟ بختاور نے اپنے بازو کو آگے کیا جس پر تیر کا نشان بنا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ اب ہم میں سے ہی ہے۔ انہوں نے بختاور کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تو کیا وہ اب یہیں رہے گا؟ ہاں، وہ اب یہاں رہ کر ہمارے لیے کام کرے گا۔ وہ مسکرائے۔ بختاور نہیں مسکرایا۔ وہ گہرا سانس بھرتے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے نہیں لگتا کامران کا بیٹا کبھی تمہارے لیے کام کرنے کو راضی ہوگا۔ وہ واپس صوفے پر آ کر بیٹھے تو شیرازی نے کہا، ابھی مجھے اس کی فکر نہیں۔ عثمان کے چہرے پر سنجیدگی درائی تھی۔ وہ میرے پاس ہے، میری قید میں ہے۔ اس کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ فی الحال تو تم عباس کے بیٹے کا پتہ کرواؤ۔ میں جلد از جلد اسے یہاں لانا چاہتا ہوں۔ عباس کے بیٹے کو پکڑنا آسان نہیں، شیرازی نے آئینہ دکھایا۔ ویسے بھی وہ لوگ ابھی ملک سے باہر ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ابھی عباس کو کامران کے بیٹے کے اغوا ہونے کا علم نہیں، ورنہ… وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ ورنہ؟ عثمان کے ماتھے پر بل پڑے۔ شیرازی نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے پہلو بدلا۔ ورنہ یہ لڑکا بہت پہلے ہی یہاں سے جا چکا ہوتا۔ شیرازی کی بات پر عثمان کے چہرے پر سایہ لہرایا، ماتھے کی رگیں تن گئی۔ تمہیں ابھی میری طاقت کا اندازہ نہیں شیرازی۔ عباس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے واپس آنے دو، پھر دیکھنا۔ اسی کے بیٹے کے ہاتھوں اس کا خاندان تباہ کرواؤں گا۔ وہ استہزائیہ مسکرائے۔ شیرازی نے اسے دیکھتے افسوس سے سر جھٹکا۔ ضروری تو نہیں بینائی سے محروم انسان ہی اندھا ہو۔ کبھی انتقام اور حسد کی آگ میں جلنے والے کو دیکھا ہے؟ اسے یہاں رہتے کتنے دن گزرے اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اسے بیسمنٹ میں بند کر رکھا تھا۔ عثمان کے گارڈ اسے 2 وقت کا کھانا اور پہننے کو کپڑے دے جاتے تھے۔ عثمان بھی اس دوران کئی مرتبہ اسے بات کرنے آئے تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی یہاں سے جانے کے لیے شور مچا دیتا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اور ہمیشہ کی طرح اس سے ایک ہی بات کہتے، اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو چپ چاپ وہی کرو جو میں کہتا ہوں۔ میرے لیے کام کرو گے تو تمہاری زندگی سنوار دوں گا۔ تمہارے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ تم اپنی پرانی زندگی کو بھول جاؤ گے۔ وہ اسے لالچ دیتے۔ مگر وہ آصف تھا، ایس پی کامران طاہر کا بیٹا۔ اس کے باپ نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی کہ وہ ان چیزوں کے لالچ میں آ جاتا۔ اس نے ہر بار عثمان کی بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ پھر کچھ دن گزرے تو اس نے زبان کو جیسے تالا لگا دیا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ عثمان اس سے ملنے آتے تو اب وہ انہیں امید بھری نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اسے کبھی واپس نہیں بھیجیں گے، اس کی نہیں سنیں گے، اور جہاں الفاظ کو اہمیت نہ ملے وہاں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اس نے بھی یہی کیا۔ عثمان اس سے کچھ بھی کہتے وہ رخ موڑے سنتا رہتا، جواب میں کچھ نہ بولتا۔ پھر تھک ہار کر عثمان نے وہاں آنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اسے کچھ وقت کی مہلت دے رہے تھے۔ اگر پھر بھی وہ اپنا ارادہ نہیں بدلتا تو وہ اپنے طریقے سے ہینڈل کریں گے۔ جانے کتنے دن مزید گزرے کہ ایک دن وہ بیسمنٹ میں دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھا تھا جب دروازے کے پار سے عجیب سا شور بلند ہوا۔ آصف کے ماتھے پر بل پڑے۔ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ وہاں 2 گارڈز تھے جو کسی لڑکے کو تقریباً گھسیٹتے وہاں لا رہے تھے۔ لڑکا چیختا چلاتا انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ وہ خالص انگریزی زبان بول رہا تھا۔ گارڈز اس کی کسی بھی بات کا اثر لیے بنا اسے گھسیٹتے آگے بڑھے اور ایک جھٹکے سے اسے فرش پر پٹک دیا۔ آصف کے دائیں جانب ذرا فاصلے پر لڑکا فرش پر اونتے منہ گرا، مگر منہ سے کرا تک نہ نکلی۔ وہاں بیٹھا آصف آنکھیں پھیلائے گارڈز کو دیکھنے لگا جو واپس جا رہے تھے۔
आई विल किल यू बास्टर्ड। लड़का सर उठाए चिल्लाया। गार्ड उसे नज़रअंदाज करते बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ तो आसिफ ने गर्दन मोड़कर इस लड़के को देखा। वो खड़ा होकर अपने कपड़े झाड़ रहा था। स्याह पैंट पर नीली शर्ट जेब तन किए, पाँव में सफ़ेद जॉगर्स और भूरे बाल माथे पर बिखरे थे। उसकी आंखें नीली थीं जिनमें इस वक्त शदीद गुस्सा उतरा हुआ था। उसकी उम्र 13 बरस थी। वो अब गुस्से में ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ा रहा था। तभी उसकी नज़र दीवार से टेक लगाकर बैठे आसिफ पर पड़ी। शहद रंग आंखों वाला लड़का माथे पर बल डाले नीली आंखों वाले लड़के को देख रहा था। आसिफ को लगा वो कुछ बोलेगा, मगर तवक्का के बरक्स वो आसपास गर्दन घुमाकर कमरे का जायजा लेने लगा। नीचे फर्श पर दीवार के साथ एक बिस्तर लगा था। पास ही पानी पीने के लिए एक कूलर और ग्लास रखा था। दूसरी जानिब कोने में काट कबाड़ का कुछ सामान रखा था। उसने सर उठाकर ऊपर देखा। दाईं दीवार पर ऊपर, बहुत ऊपर, एक खिड़की थी। वो चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच सकता था। आसफ खामोशी से उसे देखता रहा, जो काट कबाड़ की चीज़ों में कुछ तलाश कर रहा था। आसफ ने बेबसी से सर झटका। उसे वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला था। वो पहले ही यहाँ हर एक चीज़ की तलाशी ले चुका था। उसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। उसे वाकई वहाँ कुछ नहीं मिला। वो गहरा सांस भरते मुड़ा। आसफ से कदरे फासले पर दीवार से टेक लगाए टांगे सीधी किए बैठ गया था। आसफ कनखियों से उसका जायजा लेता रहा। यकीनन उसे भी यहाँ अगवा करके लाया गया होगा। उसका लबो लहजा, शक्लो सूरत और हुलिया देखकर आसफ ने अंदाज़ा लगाया कि यकीनन वो अंग्रेज़ नहीं, मैं पठान हूँ। वो बोला तो आसफ ने चौंक कर उसे देखा। वो दीवार से सर टिकाए आंखें मूंदे हुए था। आसफ को हैरत उसकी बात पर नहीं बल्कि उसके खालिस उर्दू बोलने पर हुई थी। तुम उर्दू बोल सकते हो? आसफ ने जैसे खुद को बताया। वैसे ये लोग तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? वो मुतजस्सिस सा उसके करीब खिसका। मुझे ज़्यादा बात करना और बात करने वाला दोनों ही पसंद नहीं। आंखें मूंदे जवाब आया था। एक हद मुकर्रर की गई थी, मगर वो आसफ ही क्या जो किसी की बात माने। आखिर को जोया का भाई था। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ बंद हूँ, आसफ ने बताना शुरू किया। उसकी बात पर दूसरे लड़के ने आंखें खोलकर उसे देखा। आसफ सामने दीवार को देख रहा था। मेरी अमोर और बहन से मिले मुझे कितने दिन गुजर गए, मुझे कुछ पता नहीं। आसफ की आंखों में नमी झलकी। फिर जैसे उसे कुछ याद आया था। आज तारीख क्या है? सामने बैठे लड़के से पूछा। 11 नवंबर, जवाब दिया गया। आसफ ने इस दिन को याद किया जब वो अगवा हुआ था। तब तारीख थी 19 जुलाई। उसे लगा वो सांस नहीं ले सकेगा। तकरीबन 4 माह। मैं 4 माह से यहाँ हूँ, वो बेयकीनी से बुड़बुड़ाया। उसकी बुड़बुड़ाहट दूसरे लड़के ने भी सुनी थी। वो उससे कुछ कहने लगा था, मगर इससे पहले ही दरवाज़ा खुला। वो दोनों चौंक कर मुड़े। सामने उस्मान रज़ा खड़े थे, अपने पूरे रोब और दबदबे के साथ। नज़रें आसफ के साथ बैठे लड़के पर थीं। आह, कितना इंतज़ार था मुझे इस दिन का। उस्मान मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उनके भारी जूतों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। आसफ ने कनखियों से साथ बैठे लड़के को देखा। वो आंखों में शदीद नफरत लिए उस्मान रज़ा को देख रहा था। उस्मान को लगा वो भी अब चीखेगा, चिल्लाएगा, खुद को छोड़ने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो गुस्से से सुर्ख होती आंखों से उन्हें देखता रहा। बड़े बहादुर हो तुम तो, वो उससे देखते इस्तज़ाइया मुस्कुराए। मैं अजलान हूँ, अब्बास खान का बेटा, तुम्हारे जैसे गीदड़ों से नहीं डरता। उसकी आवाज़, आह, वो कितनी सर्द थी। आसफ अब की बार चौंका था। अब्बास खान, ये नाम तो उसके लिए बहुत मानूस था। जाना पहचाना। अचानक ही उसकी आंखों के सामने मंजर तब्दील हुआ। ये किसका नंबर है डैड? उसने एक दफ़ा अपने बाप से पूछा, जिन्होंने उसे कागज़ पर कोई नंबर लिख कर दिया और साथ ही उसे याद करने की तंबीह की थी। ये तुम्हारे अंकल अब्बास का नंबर है आसफ, इसे याद कर लो। अगर कभी तुम किसी मुसीबत में हो या तुम्हें मदद की ज़रूरत हो, मुझसे पहले इस नंबर पर कॉल करना। मुझे खुद से भी ज़्यादा इस पर भरोसा है। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम्हारी मदद को मुझसे पहले पहुँचेगा। उन्होंने साथ ही उसे अपनी और अब्बास खान की कुछ तस्वीरें दिखाई थीं। फिर अपनी और उनकी दोस्ती के किस्से भी सुनाए। कामरान ताहिर की बातें उस वक्त उसे समझ नहीं आई थीं, मगर आज वो ज़रूर समझ गया था। शायद उन्हें बहुत पहले से अंदेशा था कि उसके साथ ये सब होगा। उस्मान रज़ा के बुलंद कहके की आवाज़ उसे हाल में वापस ले आई थी। मान गया तुम्हें, आखिर को अब्बास के बेटे हो, इतनी अकड़ तो बनती है। वो हंसे। अजलान पर रत्ती बराबर भी असर ना हुआ। आसफ खामोशी से उन दोनों को देखता रहा। उस्मान ने गहरा सांस लिया।
جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اب کہ وہ سنجیدہ ہو گئی، اذلان خاموش رہا۔ عثمان رضا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا واقعی آسان نہیں، اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نہ جانے کیا ڈھونڈنے کی کوشش میں تھے۔ اذلان نے پلک تک نہیں جھپکائی، دونوں کے درمیان جیسے ایک خاموش جنگ چل رہی تھی۔ آخر عثمان کو ہی ہار ماننا پڑی، وہ پلٹے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر چلے گئے۔ آصف نے دروازہ بند ہوتے ہی مڑ کر اذلان کو دیکھا۔ تم اتنے سکون سے کیسے ہو؟ آصف نے آخر پوچھ ہی لیا۔ وہ لوگ تمہیں اغوا کر کے لے آئے ہیں، یہاں ہمارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، پھر بھی تم اس طرح سکون سے کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ اذلان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تم آصف کامران ہو، رائٹ؟ تو تمہیں کیسے؟ آصف کو حیرت ہوئی۔ ڈیڈ نے بتایا تھا، انہیں پرسوں ہی تمہارے اغوا ہونے کی خبر ملی تھی۔ ہم سب کل ہی لندن سے واپس آئے ہیں، وہ تمہاری مدد کے لیے یہاں آئے تھے، اور دیکھو یہاں میں ہی کڈنیپ ہو گیا۔ اب کی بار وہ مسکرایا، بہت ہلکا سا۔ میں نے کامران انکل کے ساتھ تمہاری پکچر دیکھی تھی۔ اوہ، آصف نے سر ہلایا۔ ہم یہاں زیادہ دن تو نہیں رہیں گے، ڈیڈ بہت جلد ہمیں یہاں سے نکال لیں گے، اذلان نے اسے تسلی دی۔ آصف نے جواباً سر ہلایا، دل میں دعا کی کہ کاش ایسا ہی ہو۔ اذلان کو یہاں آئے آج تیسرا دن تھا، وہ ابھی تک بیسمنٹ میں بند تھے۔ عثمان رضا پہلے دن کے بعد سے یہاں نہیں آئے تھے، گارڈ انہیں یہیں پر کھانا دے کر واپس پلٹ جاتے۔ اذلان اور آصف کی اس دوران اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اذلان زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر آصف اس کی بھی کمی پوری کر دیتا۔ اس دن بھی وہ دونوں آپس میں باتوں میں مشغول تھے، جب دروازہ کھلا اور ایک گارڈ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، وہ آگے آیا، ٹرے ان کے سامنے رکھی۔ وہ اس پر دھیان دیے بغیر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے اپنی باتوں میں مگن رہے۔ گارڈ ٹرے رکھنے کے بعد واپس نہیں گیا، اس نے محتاط نظروں سے بند دروازے کو دیکھا، پھر ان دونوں کو۔ اذلان، گارڈ نے پکارا تو وہ دونوں ہی چونک کر مڑے۔ مجھے عباس خان نے بھیجا ہے، وہ مدھم آواز میں بولا۔ اذلان اور آصف کے ایبرو تعجب سے اوپر کو اٹھے۔ پر میں تمہارا یقین کیوں کروں؟ اذلان نے آنکھیں سکیڑی۔ گارڈ مسکرایا، پھر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک قیمتی گھڑی نکالی۔ یہ عباس خان نے مجھے دی تھی، انہیں پتا تھا کہ تم بغیر ثبوت کے میرا یقین نہیں کرو گے۔ اذلان نے فوراً اس کے ہاتھ سے گھڑی لے کر الٹ پلٹ کر دیکھی، وہ گھڑی عباس خان کی ہی تھی۔ اب میری بات دھیان سے سنو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ گارڈ نے ایک نظر بند دروازے پر ڈالی۔ عباس خان نے تم دونوں کو یہاں سے بحفاظت نکالنے کی ذمہ داری مجھے دی ہے۔ عثمان رضا کی موجودگی میں ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ وہ دونوں بہت غور سے اسے سن رہے تھے۔ عثمان 2 دن بعد کسی کام سے لندن جا رہا ہے، ہم جو بھی کریں گے اس کے بعد ہی کریں گے، تم دونوں بس پریشان مت ہونا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ ان دونوں نے ایک ساتھ ہی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس شام عثمان رضا ان کے سامنے کھڑے تھے۔ تم دونوں کے پاس ابھی بھی وقت ہے، ضد چھوڑ دو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، ورنہ میرے پاس تم دونوں کو سیدھا کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ ان کی بات پر دوسری جانب خاموشی چھائی رہی، وہ جیسے اپنی لب سی چکے تھے۔ عثمان نے افسوس سے سر جھٹکا، وہ ان کے ساتھ بہت نرمی برت چکے تھے، انہیں اب جلد از جلد ان کا کچھ کرنا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے مڑے۔ لندن میں واپس آ کر وہ سکون سے اس بارے میں بات کریں گے۔ انہوں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، کسی احساس کے تحت رک کر مڑے، نظریں اذلان سے ٹکرائیں۔ اذلان کے لب ایک جانب سے اوپر کو اٹھے، جیسے اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہو۔ عثمان نے آنکھیں چھوٹی کیے لہجے بھر کو اسے دیکھا، پھر سر جھٹکتے باہر چلے گئے۔ تاریخ تھی 15 نومبر، دن تھا بدھ۔ آصف فرش پر لیٹا چھت کو گھو رہا تھا، اذلان اپنی مخصوص جگہ پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عباس خان کی گھڑی تھی، جسے وہ نہ جانے کب سے یوں ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا، سامنے وہی گارڈ کھڑا تھا جسے عباس خان نے بھیجا تھا۔ اٹھو، جلدی کرو، ہم ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں، وہ دروازے کے پاس کھڑا عجلت میں بولا۔ آصف اور اذلان ایک دم اپنی جگہ پر سیدھے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ جلدی کرو، گارڈ نے باہر آنے کا اشارہ کیا، وہ دونوں فوراً کھڑے ہو کر اس تک آئے۔ خاموشی سے میرے پیچھے چلتے رہو، وہ نے اپنے ساتھ لیے راہداری سے گزرنے لگا، ساتھ عقابی نظروں سے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ آصف کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، کیا وہ واقعی یہاں سے نکلنے والا تھا؟ وہ انہیں لیے کئی راہداریوں سے گزرا،
اسے یہاں کے سارے راستے ازبر تھے۔ یہاں پر کوئی گارڈ کیوں نہیں؟ اذلان نے چلتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ گارڈ نے جواب نہیں دیا۔ ایک راہداری کے سرے تک پہنچ کر اس نے ایک بند دروازے کو کھولا اور انہیں اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ کوئی اسٹور روم تھا جس میں ایک جانب دیوار کے ساتھ 5 گارڈ بے ہوش پڑے تھے۔ عثمان کو اچانک بزنس کے سلسلے میں لندن جانا پڑا۔ گارڈ دروازہ بند کرتے ان کے پاس آیا تھا۔ ان سب کو میں نے بے ہوش کیا ہے۔ اس سے پہلے عثمان کے آدمی ہم تک پہنچے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ آگے بڑھا۔ کمرے کے دوسری جانب ایک اور دروازہ تھا جو گھر کے پچھلے حصے میں کھلتا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ باہر نکل آئے۔ وہاں ہر سو اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے خود کو عثمان کے گارڈ کی نظروں سے بچاتے آگے بڑھے اور ایک دیوار کے سامنے آ کر رکے۔ وہاں بھی ایک دروازہ تھا جہاں بڑا سا تالا لگا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ آصف زیر لب بڑبڑایا۔ چہرے پر پریشانی در آئی تھی۔ فکر مت کرو، اس کا بندوبست ہے میرے پاس۔ گارڈ اپنی کوٹ کی جیب سے ایک چابی نکالنے لگا۔ آصف اور اذلان کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ گارڈ ابھی تالا کھول رہا تھا جب انہیں اپنے پیچھے کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ تینوں چونک کر مڑے تھے۔ سامنے سے 2 گارڈ تیزی سے بھاگتے ان کی جانب آ رہے تھے۔ اوہ شٹ! ان سب کی آنکھیں پھیلی۔ گارڈ نے تیزی سے ہاتھوں کو حرکت دیتے تالا کھولا۔ جلدی چلو۔ دروازہ کھول کر ان دونوں کو دیکھا۔ آصف اور اذلان تیزی سے باہر نکلے۔ گارڈ نے گن نکالی اور سامنے سے آتے دونوں گارڈز کو شوٹ کر دیا۔ فضا میں یکدم گولیوں کا شور بلند ہوا۔ ایک گارڈ کو گولی سیدھا سر میں لگی جبکہ دوسرے کو ٹانگ پر۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گئے تھے۔ اذلان اور آصف کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ یہ کہ تم نے… اس سے پہلے آصف کچھ کہتا، گارڈ ان دونوں کو بازوؤں سے تھامے آگے کو بھاگنے لگا۔ وہ تینوں سنسان سڑک پر آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ابھی وہ عثمان رضا کے بنگلے سے زیادہ دور نہیں پہنچے تھے۔ آصف اور اذلان کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ گارڈز کو پہلے عباس خان کو کال کر کے انہیں اطلاع کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس نے ابھی فون نکالا اور انہیں کال ملا کر اطلاع دی۔ عباس خان انہیں کسی محفوظ ٹھکانے پر چھپ کر ان کا انتظار کرنے کو کہنے لگے، مگر وہاں دور دور تک ایسی کوئی جگہ ملنے کا امکان نہیں تھا۔ رات کے اس پہر وہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اسی طرح بھاگ رہے تھے جب آصف یکدم رک گیا۔ میں اور نہیں چل سکتا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بری طرح ہانپنے لگا، جیسے اب مزید سکت باقی نہ رہی ہو۔ ہم یہاں نہیں رک سکتے آصف۔ اذلان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگا۔ اس کی حالت بھی آصف سے مختلف نہیں تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ ان کا زیادہ دیر یہاں ٹھہرنا محفوظ نہیں ہوگا۔ عثمان کے آدمی کسی بھی پل یہاں پہنچ سکتے ہیں، ہمیں جلدی… گارڈ ابھی آگے بولتا کہ اگلے ہی لمحے سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس آتی دکھائی دی تھی۔ روشنی سیدھا ان کے چہروں پر پڑی۔ شٹ! یہ گاڑی عثمان کی ہے۔ گارڈ بڑبڑایا اور انہیں لیے مخالف سمت میں دوڑنے لگا، مگر وہ گاڑی کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ابھی زیادہ دور نہ پہنچے تھے کہ جب عثمان کی گاڑی ان کے ساتھ سے گزر کر سامنے آ رکی۔ آصف کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اذلان نے تھوک نگلی۔ گارڈ الٹے قدموں کو پیچھے مڑا اور ان دونوں کو بھی بھاگنے کو کہا۔ وہ مڑے۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور عثمان رضا باہر نکلے۔ انہوں نے آصف اور اذلان کے ساتھ بھاگتے گارڈ کی ٹانگ پر گولی چلا دی۔ وہ اوندے منہ زمین پر جا گرا۔ اذلان اور آصف یکدم چیخے تھے۔ اذلان بھاگو یہاں سے! گارڈ چلایا۔ چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ اذلان کی نظریں گارڈ کی زخمی ٹانگ سے ہوتے ہوئے سامنے تک گئیں جہاں عثمان رضا کھڑے تھے۔ پکڑ لو ان دونوں کو! عثمان نے اپنے دونوں گارڈز کو حکم دیا جو اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ وہ ایئرپورٹ کے راستے پر تھے جب ان کے ایک آدمی نے فون کر کے اذلان اور آصف کے گھر سے بھاگنے کی اطلاع دی تھی۔ انہوں نے وہیں سے واپسی کی راہ لے لی۔ گارڈ جیسے ہی ان کے جانب بڑھے، ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ نیچے پڑا گارڈ چلا چلا کر انہیں وہاں سے بھاگنے کو کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی گن نکال کر عثمان رضا پر تانی، مگر اس سے پہلے عثمان رضا نے نشانہ باندھا اور اس کے سر کے بیچوں بیچ گولی چلا دی تھی۔ خون کا ایک فوارہ اس کے سر سے نکلا۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ عین اذلان کے پاؤں کے پاس اس کا بے جان وجود ایک جانب لڑک گیا تھا۔ آصف کے گلے سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ اذلان آنکھیں پھیلائے اس کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ہوتی ہے زندگی، بس ایک پل، ایک لمحہ اور سب ختم۔ بھاگو اذلان! آصف نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ اذلان چونکا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔
عثمان کے گارڈز ان تک پہنچ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے، گارڈ نے ان دونوں کو پکڑ لیا، ان کے بازو کمر پر باندھ کر انہیں اپنے مضبوط شکنجے میں پھنسا لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، اذلان نے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر گارڈز کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے آصف کو دیکھا، وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند رکھی تھیں، جیسے وہ امید ہار گیا ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب وہ مزید نہیں بھاگ سکتے۔ وہ ہار گیا تھا۔ آصف، اذلان نے پکارا۔ آصف نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اذلان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ تم دونوں نے کیا سوچا تھا؟ مجھ سے بچ کر نکلنا اتنا آسان ہے؟ عثمان مسکراتے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اذلان نے آنکھ برساتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ آصف کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ بہت نرمی برت لی میں نے تم دونوں کے ساتھ۔ وہ ان کے سامنے آ کر رکے۔ اب میں تم دونوں کو بتاؤں گا، آخر میں ہوں کون۔ گاڑی میں ڈالو انہیں۔ وہ گارڈز کو حکم صادر کرتے مڑے اور اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سڑک پر اچانک 6 سیاہ گاڑیاں ان کی جانب تیز رفتاری سے بڑھتی دکھائی دیں۔ پلک جھپکنے کی دیر تھی اور وہ گاڑیاں انہیں اپنے گھیراؤ میں لے چکی تھیں۔ 2 گاڑیاں سامنے، 2 پیچھے، ایک دائیں اور دوسری بائیں جانب۔ وہ مکمل طور پر گھر چکے تھے۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور ان میں سے اسلحے سے لیس باوردی گارڈز باہر نکلے، اپنے ہتھیار ان پر تان لیے۔ اذلان اور آصف کی پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عثمان نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کون تھا۔ اسی پل سامنے کھڑی گاڑی میں ایک دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر نکلا، سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بھوری آنکھیں اور روبدار شخصیت۔ اذلان نے انہیں دیکھتے گہری سانس خارج کی۔ آصف حیران سا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ عباس خان تھے، اس کے باپ کے بچپن کے دوست۔ عثمان کے گارڈ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے سمجھ نہ پا رہے ہوں کہ اب کیا کریں۔ واہ واہ عباس خان، دوست ہو تو تمہارے جیسا، باپ کو نہیں بچا سکے تو بیٹے کو بچانے آ گئے۔ عثمان نے تمسخرانہ انداز میں کہتے تالی بجائی تھی۔ میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا۔ عثمان، بہتر ہوگا ان دونوں کو یہاں سے جانے دو۔ عباس خان نے کہتے ہوئے ایک نظر آصف اور اذلان پر ڈالی، جنہیں گارڈز نے پکڑ رکھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم انہیں یہاں سے لے جا سکتے ہو؟ عثمان نے ایبرو اچکائے۔ عباس مسکرائے۔ مجھے صرف لگتا نہیں، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ 2 قدم آگے آئے۔ عثمان کی نظر ان کے ہاتھ پر پڑی جس میں انہوں نے ایک پسٹل تھام رکھی تھی۔ تم دونوں؟ عباس نے آصف اور اذلان کے پیچھے کھڑے گارڈز کو مخاطب کیا۔ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو ان دونوں کو چھوڑ دو۔ گارڈز نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر عثمان کو، جو آنکھوں میں نفرت لیے عباس کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے، سب چھوڑ کر بھاگ جاؤ، ورنہ میں تمہیں راستے سے ہٹانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ ان کی بات پر گارڈ نے آس پاس دیکھا، جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ وہ لہجے بھر کو ہچکچائے، پھر ان دونوں کو چھوڑتے پیچھے ہٹے اور وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ عثمان کا چہرہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا عباس۔ وہ غصے سے دھاڑے، اپنی گن عباس خان پر تانی، مگر اس سے پہلے وہ ٹریگر دباتے فضا میں ایک ساتھ 3 گولیوں کا شور بلند ہوا۔ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو پلک تک جھپکنے کا موقع نہیں ملا۔ عثمان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے جسم کو دیکھ رہے تھے، جہاں گولیاں ان کا سینہ چیرتے گزر گئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اندھے منہ نیچے گر گئے۔ پھر ہر جگہ سکوت چھا گیا، گہرا سکوت۔ موجودہ دن وہ سب خدیجہ کے کمرے میں موجود تھے۔ آصف بیڈ پر خدیجہ کے سرہانے ان کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ عباس صاحب اور فضیلہ بیگم ادھر ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ اذلان دونوں بازو سینے پر لپیٹے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ان سب کو مہرین نے کال کر کے یہاں بلا لیا تھا اور یہاں آنے پر انہیں ساری صورتحال سے آگاہی ملی تھی۔ آپ اب کسی بات کا سٹریس مت لیجیے گا، ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی ہے۔ آصف نے خدیجہ کا ہاتھ سہلاتے نرمی سے کہا۔ تم میری فکر مت کرو میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرائیں۔ آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، جنہیں آصف پوچھ رہا تھا۔ بھابی، ہم نے تو آپ کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پھر ایک دن پتہ چلا کہ کامران کی بیوی اور بیٹی کسی بس حادثے میں ماری گئی ہیں۔ عباس صاحب کی بات پر آصف کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا۔ اس دن اسے لگا جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی تھی۔ زویا ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی، مہرین بھی اس کے ساتھ تھی۔ اذلان کی نظروں نے خود بخود اس کے چہرے کا رخ کیا تھا۔ اس نے ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھی اور سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ آنکھیں بہت دیر تک رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں، البتہ اب ان میں آنسو نہیں تھے۔ میں کیا کر سکتی تھی بھائی صاحب؟ اپنی طرف سے میں نے آصف کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔
میں نے بیٹے کو کھو دیا تھا مگر اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا وہ لوگ زویا کو بھی مجھ سے چھین لیں گے، اسی لیے وہ شہر چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ میں اپنی بیٹی کو تحفظ دینا چاہتی تھی۔ آصف نے ان کے کندھوں پر بازو پھیلایا۔ آپ کو پتہ ہے ختیجہ، میں کئی بار زویا سے مل چکی ہوں، پر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ فضیلہ بیگم نے زویا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے کہا۔ اذلان کے فون پر رنگ ہوئی تو وہ فون سننے باہر چلا گیا۔ اور نہیں تو کیا موم، زویا نے تو مجھے بھی کبھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ مہرین نے مصنوعی خفگی ظاہر کی۔ زویا نے بس مسکرا کر سر جھٹک دیا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ سب سے کہتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، کچن کی جانب جانے لگی مگر نہ جانے کیا سوچی کہ مڑ کر ایک نظر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور اسی اسنا میں سامنے سے آتے اذلان سے ٹکرا گئی تھی۔ اور یہ تو شاید ان دونوں کے لیے کوئی روایت ہی بن گئی تھی۔ اوہ سوری میں نے، وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دیکھا نہیں، اذلان نے اس کی بات مکمل کی۔ وہ پہلے کئی دفعہ اس کا یہ جملہ سن چکا تھا۔ زویا نے ایک اچڑتی نگاہ اس پر ڈالی۔ ایسے مت دیکھو، مجھے پتا تھا تم یہی کہنے والی، اطمینان سے کندھے اچکاتے بولا۔ تو اب تم دوسروں کا دماغ بھی پڑھنے لگے ہو؟ زویا نے ابرو اچکایا۔ نہیں، ابھی تک تو صرف تمہارے دماغ تک رسائی حاصل کی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اذلان کا بات کرنے کا یہ انداز نیا تھا۔ تمہاری چوٹ کیسی ہے اب؟ اس سے پہلے وہ اس کی پچھلی بات کا مطلب سمجھتی، وہ بات بدل گیا تھا۔ چوٹ؟ تمہارے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی نا زویا؟ اس نے یاد کروایا۔ اچھا وہ تو اب بہتر ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ گڈ۔ اذلان نے سر ہلایا۔ نظریں زویا کے زرد پڑتے چہرے پر تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اذلان کو اپنے زہر میں جکڑ لیا تھا۔ میں تم سے… زویا کی بات مکمل ہونے سے پہلے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دونوں ایک ساتھ دروازے کی جانب مڑے، جہاں سے مہرین عباس صاحب اور فضیلہ بیگم کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ چلیں اذلان؟ عباس صاحب نے اسے دیکھتے پوچھا۔ جی ڈیڈ۔ اوکے زویا بیٹا، اپنا خیال رکھنا، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ فضیلہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں زویا، اور یقین جانو اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے آصف بھائی کے لیے ہے۔ وہ سب کو باہر تک چھوڑنے آئی تو مہرین نے مسکراتے اسے گلے لگایا۔ میں بھی بہت خوش ہوں مہرو۔ وہ اس سے علیحدہ ہوئی، پھر ایک نظر اذلان پر ڈالی جو گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا، مگر نظریں وہ ہمیشہ کی طرح زویا پر تھیں۔ زویا نے سر کو ہلکا سا خم دیا تو وہ بھی جواباً ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ اس کی گاڑی اس وقت سگنل پر رکی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر تھا، کان سے فون لگا رکھا تھا جس میں کسی آدمی کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کی پوری توجہ سڑک کے اس پار بنے ایک ریسٹورنٹ میں تھی، جس کے شیشے کی دیواروں سے اندر کا منظر واضح نظر آتا تھا۔ وہاں دیوار کے ساتھ رکھے ایک ٹیبل پر ایک 9-10 سالہ لڑکا بیٹھا تھا۔ لڑکے کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جو مسکراتا اسے کچھ کہہ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ شاید اس لڑکے کا باپ تھا۔ بختاور کے ذہن میں بہت سے پرانے مناظر گھومنے لگے، جب وہ بھی اس طرح اپنے باپ کے ساتھ ہنستا مسکراتا تھا، ان سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ وہ جب کہیں جاتے تو ان کی واپسی کا انتظار کرتا۔ جب وہ… بختاور تم سن رہے ہو؟ فون سے آتی آواز نے اس کا فسوں توڑا تھا۔ سن رہا ہوں مراد، آگے بولو۔ بختاور نے چہرہ موڑ کر نظریں سڑک پر جما دی۔ سگنل کھلا تو گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ لڑکا اور اس کا باپ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ میں کہہ رہا تھا اگر تم ہماری تھوڑی سی مدد کرو گے تو یقیناً ہم اسلحہ اسمگل… بھول جاؤ مراد، بختاور نے اس کی بات کاٹی۔ میں اب اس طرح کے کسی بھی کام میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بختاور؟ ہم پچھلے کئی سالوں سے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، تم اس طرح اچانک پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہو؟ کیونکہ میں اب مزید اس سب کا حصہ نہیں بنوں گا۔ بہت ساتھ دے لیا میں نے تمہارا اور تمہارے جیسے لوگوں کا۔ میں یہ سب چھوڑ رہا ہوں، سنا تم نے؟ دوسری جانب مراد کچھ پل کو خاموش ہوا۔ یہ سب چھوڑنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں، اطمینان سے کہا گیا۔ کہیں تم اس لیے تو یہ سب نہیں چھوڑ رہے کیونکہ پولیس تمہارے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں لگی ہے؟ اوہ کم آن، بختاور ہنسا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ان سے ڈرتا ہوں؟ بھول ہے تمہاری یہ اور اس انسان کی جو ایسا سوچتا ہے۔ یہ پولیس کیا، اس دنیا کا کوئی انسان بختاور عثمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی گاڑی آفس کی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی تھی، اور رہی بات میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کی تو وہ تو میرے مرنے کے بعد بھی کسی کو نہیں ملیں گے۔ اس نے فون بند کیا، سیاہ چشمہ آنکھوں پر لگایا اور گاڑی سے اترا تھا۔ خدیجہ بیگم
دوا لے کر سو گئی تو آصف ان کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ دروازہ بند کرتے مڑا تو سامنے داخلی دروازے کی سیڑھیوں پر زویا بیٹھی نظر آئی۔ وہ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا اس کے عقب میں بیٹھ گیا تھا۔ زویا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سماعت میں ایک پرانی گفتگو گونجی تھی۔ ایک بات پوچھوں آصف؟ شیور۔ تم میری اتنی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ بتاؤں گا تو یقین کر لو گی؟ اگر سچ ہوا تو ضرور کروں گی۔ سچ بتاؤں زویا تو تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے کوئی یاد آتا ہے، بس اسی لیے تمہارے ساتھ بھی کچھ غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آصف نے اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا۔ کچھ نہیں۔ زویا نفی میں سر ہلاتے پھر سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ بس سوچ رہی ہوں کہ میں کتنی بے وقوف تھی نا، تم اتنے عرصہ میرے سامنے رہے پھر بھی تمہیں پہچان ہی نہیں پائی۔ آواز کھیلی ہوئی۔ زویا، آصف نے اپنا کندھا اس کے کندھے سے مس کیا۔ میری طرف دیکھو۔ زویا نے نم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس میں نہ تمہاری غلطی ہے نہ میری، یہ ہماری قسمت تھی۔ اس نے زویا کا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ اور ہم قسمت کا لکھا تو بدل نہیں سکتے نا؟ پھر بھی میں آج اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں جو اس نے مجھے تم سے اور امو سے ملوا دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا۔ لہجے میں محبت تھی۔ زویا کی آنکھوں سے مزید آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی جب کبھی اپنے بھائی سے ملے گی اسے ڈھیروں باتیں کرے گی، مگر آج جب وہ اس سے ملی تو آنسو ہی تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ آصف نے نرمی سے اسے اپنے بازوں کے احسار میں لیتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ اس کے کندھے سے لگی خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ زویا کو اس لمحے ایک انجانا احساس ہوا تھا، امان، تحفظ کا۔ وہ کتنی ہی دیر اس طرح بیٹھے رہے انہیں احساس تک نہیں ہوا تھا۔ کئی لمحے بعد زویا نے چہرہ اٹھایا۔ آنسو تھم چکے تھے، دل پر پڑا بوجھ بھی ہلکا ہو چکا تھا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، ان لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر یہ ٹیٹو کیوں بنایا تھا؟ زویا نے اس کا بازو اپنے سامنے کیا اور تیر کے نشان پر انگلی پھیری۔ آصف نے گہرا سانس لیا۔ عثمان رضا کی گینگ کے ہر آدمی کے بازو پر ایسا ہی نشان تھا۔ ان لوگوں نے میرے بازو پر یہ ٹیٹو بنایا کیونکہ وہ سمجھتے تھے میں بھی ایک دن ہار مان کر ان کے لیے کام کرنے لگوں گا۔ اور اذلان، اس کے بازو پر یہ ٹیٹو کیوں نہیں؟ اذلان وہاں صرف 4 دن رہا۔ ان لوگوں کے پاس اتنی مہلت ہی نہیں کہ اس کے بازو پر ٹیٹو بناتے۔ زویا نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، اور آج اس نے پہلی مرتبہ آصف کی آنکھوں پر غور کیا تھا۔ وہ بالکل اس کی آنکھیں جیسی تھیں۔ مجھے ابھی تک یہ سب ایک خواب لگ رہا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی، پھر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا آصف۔ میں نے بھی کمل، میں نے بھی۔ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ عباس صاحب ابھی باہر سے آئے تھے۔ فضیلہ بیگم کو لاؤنج میں گمسم بیٹھا دیکھ کر انہی کی طرف چلے آئے اور ان کے عقب میں بیٹھ گئے۔ نہیں، پریشان نہیں ہوں، بس آصف کا انتظار کر رہی تھی، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ پھیکا سا مسکرائیں، نگاہیں بے چینی سے دروازے پر لگی تھیں۔ آ جائے گا وہ، اتنے سالوں بعد تو اپنی ماں اور بہن سے ملا ہے۔ وہ ان کی پریشانی کی وجہ اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے، اسی لیے تسلی دی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر وہ بات مکمل کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ ہم ان سب کو یہیں لے آئیں گے، اس گھر میں۔ عباس خان نے ان کی مشکل حل کر دی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ فضیلہ بیگم نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثر سے انہیں دیکھا۔ بالکل ممکن ہے، بس آصف واپس آ جائے تو میں اس سے بات کر لوں گا۔ مجھے امید ہے وہ بھی ہمارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوگا۔ کون سے فیصلے کیے جا رہے ہیں یہاں پر؟ اذلان نے سیڑھیوں سے اترتے ان دونوں کو آخری بات کرتے سنا۔ وہ مسکراتا ہوا سامنے صوفے پر آ بیٹھا۔ تمہارے ڈیڈ کہہ رہے ہیں ہم خدیجہ اور زویا کو بھی اسی گھر میں لے آتے ہیں۔ فضیلہ بیگم کی آواز میں خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اذلان نے عباس صاحب کو دیکھا، وہ بہت مطمئن لگ رہے تھے۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے اذلان؟ بہت اچھا فیصلہ ہے ڈیڈ، آصف بھی بہت خوش ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ پایا کہ اسے بھی بہت خوشی ہوگی۔ مہرین نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ماس ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ ماس نے آئینے میں اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنے کو لب کھولتی پھر بند کر دیتی۔ کیا ہوا؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ ماس نے بالوں میں برش پھیرتے بغور اسے دیکھا۔ وہ اس کے ہر انداز سے اچھی طرح واقف تھا، اب بھی جان گیا کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ نہیں، پرابلم نہیں ہے، بس میں ایکچولی مجھے… ماس نے مڑ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ ریلیکس مہرو، کیا بات ہے؟ تمہیں نہیں لگتا اب تمہیں آنٹی کو معاف کر دینا چاہیے؟ اس لڑائی کو بہت دن گزر چکے ہیں، ویسے بھی وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔
कब तक उनसे नाराज रहोगे? नरम लहजे में बोली। कभी कभी तो मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मार्क ने उसकी बात काटी। ये सब उनकी अपनी गलतियों का नतीजा है। सुना तुमने? खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। वो मुड़ा, सामने रखी वॉच उठाकर कलाई में बांधने लगा। ये बताओ, आसफ से बात हुई तुम्हारी? बात बदलते पूछा। महरीन ने गहरा सांस लिया। वो जान गई थी कि अब वो मजीद इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली एपिसोड की अपडेट आपको मिलती रहे। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मेरे चैनल की रेटिंग अच्छी हो सके। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।